فعل ماضی وہ فعل یعنی کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو یا ہوا ہو، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ یا احتمالی، اور ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ اب ہم ہر ایک کو تفصیلی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ماضی مطلق۔ تو وہ فعل یعنی وہ کام جس سے صرف یہ معلوم ہو، وہ فعل جس سے صرف یہ معلوم ہو کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، لیکن کتنا وقت ہوا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، تو اسے ہم ماضی مطلق کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر علی گیا، عباد اکولا گیا، فاطمہ نے کھانا بنائی، رضوان نے امتحان دیا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا کہ یہ کام ماضی میں ہوا، لیکن کب ہوا، کتنا وقت ہوا، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ماضی مطلق کی مثالیں ہیں۔ دوسرا ہے ماضی قریب۔ تو ماضی قریب کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو مگر اس کو پورا ہوئے زیادہ وقت نہ ہوا ہو، یعنی قریب کے زمانے میں ہی ختم ہوا ہو۔ جیسے علی گیا ہے، فاطمہ نے کھانا بنائی ہے، رضوان نے امتحان دیا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتا۔ مطلب ماضی مطلق میں دیکھیے علی گیا ہے لکھا تھا، علی گیا لکھا تھا، اور یہاں پر ماضی قریب میں علی گیا ہے، تو ہے یہ کیا ہے، اس کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مطلق میں کوئی بھی ہیلپنگ ورب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، معاون جو فعل ہے وہ نہیں رہے گا، اور ماضی قریب میں معاون فعل کیا رہے گا، ہے۔ اس کے بعد میں ماضی بعید، وہ فعل جس کو گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہوئے کافی مدت گزر چکی ہو۔ جیسے علی گیا تھا، تو اس کی پہچان کیا رہیں گی، تھا، تھی، تھے۔ اس کے بعد میں چوتھا ہے ماضی استمراری، کہ جیسے مثال دیکھیے علی جا رہا تھا، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کہ وہ فعل جو یہ ظاہر کرے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کچھ عرصے تک جاری رہا تھا، یا یہ کہ جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری ہونا یا کیا جانا معلوم ہو۔ جیسے علی جا رہا تھا، تو رہا تھا، فاطمہ کھانا بنا رہی تھی، یہاں پہ پہچان کیا اس کی رہی تھی، تو رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے۔ یہ کیا ہے، ماضی استمراری کی پہچان ہے۔ اس کے بعد میں 5ویں قسم ہے ماضی شکیہ یا احتمالی۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ علی گیا ہوگا، تو یہاں پہ احتمال ہے، یعنی اٹ مے بی پاسبل کہ وہ گیا ہوگا۔ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو مگر اس کے ہونے میں شک پایا جاتا ہو۔ جیسے علی گیا ہوگا، فاطمہ نے کھانا بنائی ہوگی، رابعہ نے کھانا کھایا ہوگا، وقار نے چاند دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، کیا ہوگا، گیا ہوگا، بنائی ہوں گی، کھایا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، یہ احتمال والی بات آ رہی ہے اس کے اندر، سمجھ میں آیا؟ تو جس میں شک پایا جائے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی۔ اس کے بعد میں آخری ہے ہمارا چھٹا ماضی شرطیہ، شرط، کنڈیشن۔ وہ فعل جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ماضی شرطیہ۔ جیسے مثالوں سے اس کو سمجھتے دیکھیے کہ اگر بارش ہوتی تو فصل اچھی ہوتی، اگر آپ آتے تو بات بن جاتی، کاش تم میں ہوتے اور میں تم ہوتا، کاش ابو یہاں ہوتے تو میں بھی آتا۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلے جو جملے میں نے کہا ہے کہ اگر بارش ہوتی تو فصل اچھی ہوتی، تو یہاں پر کیا ہے، یہ اگر کا جو لفظ ہے نا، اور ہوتی تو یہ شرط کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ایک جملہ، کاش ابو یہاں ہوتے تو میں بھی آتا، تو یہاں پر یہ تمنا ظاہر ہو رہی ہے۔ تو وہ فعل جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں کوئی شرط پائی جائے یا پھر تمنا پائی جائے، جیسے ان چاروں جملوں کے اندر شرط پہلے 2 جملوں میں اور دوسرے 2 جملوں میں تمنا پائی جا رہی ہے، تو یہ جملے ماضی شرطیہ ہے۔